سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ بالکل مسواک کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال کیجیے گا کہ ایک پیکنگ میں مسواک ملتی ہے اور اس کو فریش رکھنے کے لیے اس کے اوپر کچھ کیمیکل بھی لگایا جاتا ہے، تو وہ مسواک روزے کی حالت میں کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ جس مسواک کے آلریڈی ریشے بنے ہوئے ہیں وہ مسواک روزے کی حالت میں بالکل کر سکتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے، لیکن جو تازہ ریشہ بنانا ہو یا پیکنگ والی مسواک، نئی مسواک نکال کر روزے کی حالت میں کریں تو اس میں بچنا بہتر ہے کہ اس کے کچھ بھی اجزاء اگر حلق سے نیچے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ منجن اور پیسٹ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، منجن پیسٹ کرنے سے میں بچنا بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کا جز، کوئی بھی اس کے اجزاء حلق سے نیچے اتر جائیں تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر حلق سے نیچے نہیں اترے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ رسک ہے، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں کہ منجن کرنے میں اگر احتیاط نہ ہو پائی، پیسٹ کرنے میں احتیاط نہ ہو پائی اور کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو ایسی کنڈیشن میں بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو حدیث پاک میں سرما لگانے کی روزے کی حالت میں اجازت ہے، تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ کیا کاجل لگنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو جی بالکل، کاجل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ آنکھوں میں جب کاجل لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ اور بھی چیزیں، سرمے کے علاوہ اور بھی اس میں کوئی چیز لیوکڈ چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ جب آنکھ میں سرما لگاتے ہیں یا کوئی ڈراپ دوائی ڈالتے ہیں، ارک گلاب ڈالتے ہیں، کاجل ڈالتے ہیں، یہ چیزیں سیدھی حلق میں جاتی ہیں، تو سرمے کی تو حدیث میں اجازت ہے، سرمے سے تو نہیں روزہ ٹوٹے گا، لیکن کاجل لگانے سے اور آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کیا تیل لگانے سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو سر میں تیل لگانے سے، بدن میں تیل کی مالش کرنے سے، ایک ناف میں بھی لوگ تیل لگاتے ہیں، یہ صحت کے لیے ہوتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل کی مالش کی جائے، ناف میں تیل لگایا جائے، سر میں تیل لگایا جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ قے مین الٹی، وامٹنگ، کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دو صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا اور ایک صورت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ دو صورتیں جو روزہ توڑنے والی ہیں، اگر بندہ جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کر قے کرے، جان بوجھ کر قے کر رہا ہے اور وہ منہ بر قے ہے، منہ بر قے اسے کہتے ہیں جو تکلف کے ساتھ روکی نہیں جاتی، تو اب اس نے جان بوجھ کر کی ہے، اس کو روزہ اپنا یاد بھی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ یہ منہ بر قے اس کو اپنے آپ آئی ہے، یہ خود نہیں لے کر آیا، انگلی مار کر جان بوجھ کر نہیں کی، اپنے آپ یہ قے آ گئی، اس سے روزہ ٹوٹا تو نہیں ہے، لیکن اس کے منہ میں کھانے پینے کے ذرات تھے، جب قے آئی تھی تو کھانے پینے کے ذرات تھے، اگر وہ کوئی ذرہ یہ دوبارہ نگل گیا اور اس کی مقدار چنے کے برابر ہے اور اس کو روزہ ہونا یاد بھی ہے تو بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایک ہوتا نا کہ وہ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، حلق میں پانی آتا ہے، دوبارہ بندہ نگل جاتا ہے، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ ایسی قے جو روکی جا سکتی ہے، جس کو وہ حلق میں کچھ چیز آئی اور دوبارہ اس کو نگل گیا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اب جب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا ہے تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کلی کیسے کرنی ہے، گرگرا کرنا نہیں کرنا، ناک میں پانی چڑھانا نہیں چڑھانا، اب سحری کے وقت ہے، غسل فرض ہو گیا ہے کہ سحری کریں کہ غسل کریں، یا روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، تو لوگ اس والے سے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو اگر آپ سحری کے وقت میں غسل فرض ہو گیا ہے اور وقت بڑا ہی قلیل ہے، غسل کریں گے تو سحری نہیں کر سکیں گے، سحری کریں گے تو غسل کرنے میں کچھ تھوڑی سی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں، تو اس کا جب سحری میں ایسا معاملہ ہوا تو آپ اچھی طرح کلی کریں، گرگرا کریں، ناک میں پانی چڑھا لیں، اس کے بعد سحری کر لیں۔ غسل کے دو فرض آپ نے ادا کر لیے، جو ایک فرض ہے کہ پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا، وہ آپ سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ غسل کر لیں۔ اب آپ کو کلی گرگرا، ناک میں پانی نہیں چڑھانا، کیونکہ روزے کی حالت میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، اس میں تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے آپ سحری کے ٹائم میں یہ دو عمل کر لیں اور بقیہ عمل آپ سحری کرنے کے بعد کر لیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، اب غسل کیسے کریں گے؟
تو روزے کی حالت میں غسل فرض ہونے سے ایک تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں غسل اس طرح سے کرنا ہے کہ جو کلی ہے اس میں پورا منہ اچھی طرح سے کھنگالنا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غسل میں غرغرہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک مبالغہ ہے، یہ سنت ہے، ایک مستحب ہے، فرض کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، یہ جو نرم جگہ ہے، نرم جگہ تک پانی بہانا یہ فرض ہے، اس سے اوپر جو ہم چڑھاتے ہیں یہ ایک مبالغہ ہے، یہ فرض کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو روزے میں ہو یا روزے میں نہ ہو، پورے منہ کی کلی کرنا فرض ہے، اور ناک کی نرم جگہ تک جہاں پر ہڈی نہیں ہے، جہاں آگے ہڈی کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں تک نرم جگہ تک پانی پہنچانا جو ہے نا یہ فرض ہے۔ اب روزے کی حالت میں آپ اچھی طرح سے کلی کریں گے، یہ جو ہم گرگرہ کرتے ہیں نا تاکہ پانی حلق کی جڑ تک پہنچ جائے، یہ ایک سنت ہے اور یہ ایک مبالغہ ہے۔ روزے کی حالت میں گرگرہ نہیں کریں گے، لیکن پورے منہ کو اچھی طرح سے کلی کرنا، کھنگالنا یہ روزے میں لازم ہے۔ اب اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالنا ہے تو اس طرح ہی اتنی احتیاط کے ساتھ پانی ڈالیں کہ یہ نرم جگہ جو ہے جہاں سے ہڈی کی ابتدا ہو رہی ہے، اس نرم جگہ کے اندر کی ساری جگہ دھل جائے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم نے چلو میں پانی لیا، ناک کے قریب جا کر کھینچا، اب کھینچنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ جڑ تک نہ پہنچے۔ روزے سے علاوہ ہیں تو جڑ تک پہنچانا ہوتا ہے، ناک کی جڑ تک۔ اب روزے میں ہے تو ناک کی جڑ تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر ناک کی جڑ سے دماغ میں چلا گیا، حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ دے گا۔ گرگرہ کرنے سے بھی اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ گرگرہ کرنے سے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں کلی اچھی طرح سے کریں، گرگرہ نہ کریں، پورا منہ اچھی طرح سے دھل جائے، ناک میں پانی اس طرح ڈالیں کہ یہ نرم جگہ جو ہے جہاں سے ہڈی کی ابتدا ہو رہی ہے یہ پوری ناک اندر سے اچھی طرح سے دھل جائے۔ یہ روزے کی حالت میں بھی یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو اپنا